ابھی ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن ظہیر صاحب تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ بڑے ہی مایہ ناز پنجابی کے بہترین خطیب ہیں۔ انشاءاللہ بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب ارشاد فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن ظہیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوشیاروں کے بیداروں کے اسلام دا جواب بھی دینا، شفقت محبت الفت دے نال بیٹھنا، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مختصر انشاءاللہ جس طرح احمد صاحب نے تو دس دیتے مختصر درس ہوئے گا، لیکن ہوشیاروں کے بیداروں کے جواب دیو تاکہ مینوں بھی پتہ چلے کہ زندہ زندہ لوگاں نوں میں آواز کر لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تانوں تا دیر زندہ رکھے اسلام تے موت آوے ایمان تے۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی،
رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا عشق دی مرد والا دوجا جاگدا سخت بیمار راتی تے یا جاگدا چور جو سانی اتم جاں جاگدا چور جو سانی اتم تے جاں جاگدا رب دا طلبگار راتیم اوے ظہیر سارے سو جام دیم اوے ظہیر سارے سو جام دیم ایک جاگدا پروردگار راتی تے بری سنگت قدیم وفا نہیں دیندی بری سنگت قدیم وفا نہیں دیندی بے حیائی کدے حیا نہیں دیندی قصور گھندے نے ضرور احمد قدرت سزا نہیں دیندی اما قسم دی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک مدبر العمر فعال لما یرید ہے لاتعداد انگنت درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم میرے ارتساند پیر و مرشد ہادی و رہنما حبیب خدا سید الاولین والآخرین اعلی حضرت رسول معظم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ تے درود و سلام دی برسات ہون الحمدللہ تعالی اجدا اصلاح معاشرہ پروگرام جو فقط اللہ دی رضا و رحمت واسطے میرے محترم المقام فضیلت الشیخ محترم جناب قاری ذیشان مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور محترم جناب احمد مدنی صاحب اور انہ دے دیگر رفاقہ دے محبتاں اور شفقتاں دے نال الحمدللہ ہو رہا ہے میں مالک کائنات دے کولو دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ اج دا ساڈا مل بیٹھنا ساڈے واسطے ذریعہ آخرت بنائے اللہ دی رضا واسطے اللہ دی خوشنودی واسطے بیٹھا جائے پھر کارآمد ہندے اللہ دی رضا ہوئے تے اللہ تعالیٰ بیٹھن دا مل پا دیندے نے الحمدللہ تعالیٰ میں کچھ بیان کرانگا تو سماعت فرماؤ گے پھر مزہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق بھی عطا کر دے وے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب نو میرے سمیت پوری زندگی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے چونکہ اصلاح معاشرہ ہے معاشرے دی اصلاح دے بہت سارے پہلو نے بہت سارے ایدے موضوع نے لیکن جو میں انتخاب کیتا جو میں چنے کہ ساری زندگی دے اندر اسی زندگی گزار دیں غلطیاں خطاواں لرزشاں کر جانے ہیں انہاں غلطیاں تو انہاں گناہاں تو انہاں جرائماں تو اسی اللہ دے کولو آ کے استغفار کریے اللہ دے کولو آ کے معافی منگیے اللہ دے کولو آ کے اسی توبہ کریے انسان تسی بھی انسان ہو میں بھی انسان ہی ہو نا انسان ہے نسیان وچوں جیدہ معنی ہے بھول جانا جیدہ معنی ہے اپنے راستے تو بھڑک جانا انسان نسیان جیدہ معنی بھولنا ہے انسان بھول کے غلطی کر بہند ہے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہر ابن آدم غلطی دا پتل ہے ہر آدم دا بیٹا گناہ کر سکتا ہے لیکن بہترین آدم دا او بیٹا ہے جڑا گناہ کر کے اپنے گناہ تے شرمندہ ہو جاندہ ہے اپنے گناہ تے جناب ڈٹیا نہیں رہندہ توبہ کر لیندہ ہے اپنے گناہ نو گناہ سمجھ لیندہ اے نہیں کہ گناہ نو مذاق سمجھ لیا گناہ نو اپنی زندگی دا ایک حصہ سمجھ لیا ہے اپنی لائف دا ایک جناب والا سٹائل سمجھ لیا ہے لیکن گناہ نو گناہ سمجھدا ہے پھر توبہ کر لیندہ ہے استغفار کر لیندہ ہے استغفار استغفر یستغفر استغفارن مصدر ہے جیدہ معنی ہے
بخشش طلب کرنا، جدا معنی ہے توبہ طلب کرنا، اللہ دی آ کے اللہ دے سامنے استغفار کرنا، اللہ دے کولو معافی طلب کرنا۔ آؤ اسی غلطیاں خطاواں اسی کر بیٹھنے ہاں، اللہ دے کولو آ کے پھر اسی غلطیاں دی جدو معافی منگنے ہاں، خالق کائنات پھر راضی ہوندے نے۔ اے چیز یاد رہے کہ جدو استغفار کرنا ہے نا، استغفار کیتا جائے سچے دل نال کیتا جائے، اے نہیں کہ حادثہ ہو گیا کوئی معاملہ بن گیا کناں نو ہاتھ لا کے توبہ توبہ میری استغفر اللہ 7 باری توبہ، انج دی توبہ میرے اللہ نو قبول کوئی نہیں۔ اج ہر بندہ جنوں بھی پوچھنے پریشان نظر آندا ہے، کوئی کہندا مولانا کاروبار دے گھاٹیاں پریشان کیتا ہے، کوئی کہندا مولانا اولاد نہ فرمانے تا پریشان ہو گیا، کوئی کہندا مولانا میں جناب اعلیٰ اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب تو پریشان ہاں، کوئی کہندا مولانا مہنگائی نے پلے کک نہیں چھڈیا میں تاں پریشان ہاں۔ ساریاں پریشانیاں دے ایکو ہی حل حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دا نزول فرما کے حل فرما چھڈیا ہے۔ آؤ پیغمبر کائنات دی احادیث بھی سناواں گا اور اللہ دا قرآن بھی سماعت کر دے جانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا دا نامی نامی اس میں گرامی آئے نا، خاموش نہیں بیٹھنا، میرے پیغمبر دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھنا، تاں کر کے ابتدا دے اندر محبت دی بولی پیار دی بولی بولنا چاہنا۔ اوے بیلیاں حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، اگے جا کے دساں گا استغفار کرنا میرے حضور دی سنتے، اوے بیلیاں حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، اوے بیلیاں حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، او دن رات سونے تے او دن رات سونے تے درود پہنچایا کر، او کر رہن گیاں او کر رہن گیاں سدا خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا جی پیار میرے مدنی دا، پیار میرے آقا دا، پیار میرے مرشد دا، پیار میرے مکی دا سینے چوں کھووے، پیار میرے آقا دا سینے چوں کھووے، کلی ایک رہن لئی مدینے چوں کھووے، او بندہ رج رج کے او بندہ رج رج کے او بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ آؤ کائنات اندر زندگی گزارنے والو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے خالق کائنات نے قرآن پاک نہ نزول فرمایا، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آؤ نا کائنات اندر زندگی گزارنے والوں جناب نوح علیہ السلام دی قوم نے آ کے اللہ دے نبی نو کو شکوہ کیتے، آتے نہیں اللہ دے نبی جی ساڑھے تے قید سالیاں گئیاں، ساڑھے کھان نو کچھ نہیں رہا، ساڑھے پین نو کچھ نہیں رہا، ساڑھے استعمال کرن نو کچھ نہیں رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اے نہیں آکیا جناب اعلیٰ تسی فلان دے نال رل کے سیاست کر لاؤ، فلان دے پیچھے ٹر جاؤ یا روڈ بنا کر لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے نے میری قوم
قوم دے لوگو آؤ میں تانوں دسنا چاہنا وا فقلت استغفروا ربکم اللہ دے سامنے آ کے استغفار کرو اللہ دے سامنے آ کے اپنے گناہاں دی معافی منگو اللہ دے سامنے آ کے اپنے گناہاں تو اللہ کولو معافیاں منگ لو جدو اللہ تعالیٰ کولو معافی منگو گے جدو اللہ تعالیٰ کولو استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ پھر انج رونقاں لا دین گے اللہ تعالیٰ پھر تانوں عزتاں عطا فرما دین گے اللہ تعالیٰ پھر تانوں چہل پہل عطا کر دین گے اللہ 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 تسی آکھو گے مولانا کلی استغفار نہ سب کچھ مل جانا ہے آؤ میں گل نہیں کردا میں اپنی گل تے کن نہیں آیا میں قاری رشان صاحب دی گل نہیں کرنا آیا میں بزرگاں دی گل نہیں کرنا آیا میں گل کراں گا یا اللہ دے قرآن دی گل کراں گا یا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی گل کراں گا میرے پیغمبر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء توجہ کرنا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا معنی کیا کہ مفہوم کیا کہ کائنات اندر زندگی گزارنے والوں اللہ فرماندے نے جب تو استغفار کر لو گے اللہ کو معافی منگ لو گے اپنے گناہاں دی اپنی غلطیاں دی معافی منگ لو گے نا اللہ فرماندے نے یرسل السماء علیکم مدرارا ذمہ داری نال بات کرنا وا اللہ فرماندے نے آسمان تو بارشاں دا نزول کر دیواں گے اللہ 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 آسمان تو اللہ رحمت دیاں بارشاں دا نزول کر دیں گے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ اللہ مال بھی عطا کر دیں گے اللہ دنیا دار بھی عطا کر دیں گے کاروبار دے اندر دکانداری دے اندر و تیری جناب اعلیٰ زمیندار دے اندر تیری فیکٹری دے اندر تیرے کاروبار دے اندر تیرے کارخانے دے اندر اللہ تیرے برکت کر دیں گے تیریاں گاڑیاں دے اندر اللہ برکت فرما دیں گے قدم فرمان گے تستغفروا ربکم استغفروا ربکم استغفروا ربکم انہ کان غفارا پھر اللہ گناہ معاف کر دیں گے تے آسمان تو باہر چھپا دیں گے مال دے اندر برکتاں کر دیں گے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اللہ فرماتے ہیں بیٹے بھی عطا کر دیواں گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ فرماتے ہیں لوگوں اسی باغات بھی عطا کر دیواں گے اللہ 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 باغات بھی مل جان گے اللہ فرماتے ہیں نہراں بھی مل جان گیاں باغات بھی مل جان گے ہن تے کوئی بندہ فروٹ لے گا کوئی کیلا کھا لے گا کوئی انگور کھا لے گا کوئی سیب کھا لے گا تے جدو استغفار کران گے سچے دل نال کران گے اللہ فرماتے ہیں جنات ویجعل لکم باغات مل جان گے ایک باغ نہیں باغات کے جناتن 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 اللہ فرماتے ہیں جنات ویجعل لکم انہارا نہراں بھی مل جان گیاں عام جناب اعلیٰ چشمے بھی مل جان گے اللہ 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 کائنات اندر زندگی گزارنے والوں ایتھی بس نہیں جڑا بندہ استغفار کر دے اور جامع سے مسلم پڑھ لگا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ملدم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا میرے پیغمبر فرماتے ہیں کائنات اندر زندگی گزارنے والوں جڑا بندہ استغفر اللہ نو لازم پکڑ لیندے جڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندے نا کائنات اندر زندگی گزارنے والوں میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے نو ضائع نہیں کر دے ملدم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا میرے پیغمبر فرماتے ہیں کائنات اندر زندگی گزارنے والوں اللہ تعالیٰ اس بندے دیاں تنگیاں نو آسانیاں دے اندر ودیاں تنگیاں دے رہا جعل اللہ لہ من کل ہر تنگی دا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دین دینے ہر تنگ راستہ اللہ کھول دین دینے ہر تنگی والا راہ اللہ کھول دین دینے ہر تنگی والی سڑک
اللہ کھول دیندے نے۔ اللہ فرماندے، اللہ دے پیغمبر فرماندے ملذم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ میرے پیغمبر فرماندے اللہ اس بندے دے غماں نوں بھی دور کر دیندے نے، اللہ اس بندے دے غماں نوں، پریشانیاں نوں، دکھاں نوں دور کر دین۔ ومن کل ہم فرجا، سارے غم بھی دور ہو گئے، تنگیاں بھی آسان ہو گئیاں۔ اللہ فرمان، اللہ دے پیغمبر فرماندے جعل اللہ لہ من کل ہم وجعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے جتوں بندہ وہم و گمان بھی نہیں کردا، اللہ دے پیغمبر کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جتوں بندے نے کدے وہم و گمان بھی نہیں کیتا، اللہ تو رزق بھی عطا فرماندے نے۔ بندہ سوچ بھی نہیں سکدا کہ یار مینو اتوں بھی رزق مل جائے گا، اتوں بھی مینو رزق مل جائے گا، اللہ اتوں بندے نو رزق عطا فرماندے نے۔ اللہ تعالیٰ بندے دے تنگیاں دے راہ آسان کر دیندے نے اور اس بندے دیاں ساریاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں ختم کر دیندے نے، اور پھر اس بندے نو رزق اتوں دیندے نے اور جتوں کدے بندے نے سوچیا بھی نہیں۔ تے اسی کدے استغفر اللہ پڑھن دا ہی نہیں سوچیا۔ استغفر اللہ ہے کی چیز ہے؟ استغفر اللہ کہندے کنوں نے؟ اسی کدے سوچیا ہی نہیں۔ او استغفر اللہ جہدے نال رزق ملدا ہے تے اسی رزق پیچھے اس استغفر اللہ چھڈی پھرنے ہیں۔ او استغفر اللہ جہدے نال پریشانیاں دا حل ہوندا ہے تے اسی اونوں چھڈ کے پریشانیاں چ وڑے پھرنے ہیں۔ او استغفر اللہ جڑا تنگیاں دے راہ آسان کر جاندا ہے، اسی استغفر اللہ نو چھڈ کے تے تنگیاں والے راہاں چ وڑے پھرنے ہیں۔ آؤ اج دے درس تو اے سبق نوٹ کر کے لے جاؤ، اج دا درس، اج دا پروگرام نصیحت بنا کے لے جاؤ۔ میں ہاتھ بن کے آکھاں گا ملک دی مہنگائی ختم ہو جائے گی، اے ملک دیاں پریشانیاں مصیبتاں ختم ہو جان گیاں، سیلاب ٹل جان گے، اے ملک دے جناب اعلیٰ تنگیاں دے راہ آسان ہو جان گے، اے تیرے ملک دی قید سالی ختم ہو جائے گی، اے تیرے ملک دی جو گندم دا بحران ختم ہو جائے گا، آٹے دا بحران، گھی دا بحران، چینی دا بحران ختم ہو جائے گا، چہل پہل ہو جائے گی۔ کدوں ہوئے گی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جدو اللہ دے کولو آ کے معافی منگ لو گے، اللہ 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 آنا پھر سید الاستغفار پڑھیا کرنا۔ جامع صحیح البخاری اٹھا کے ویکھ لے، امام بخاری اللہ 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 اس حدیث نو کئی مقامات نے کیا نے رحمہ اللہ کو تعالی آ اٹھا جامع سے بخاری سید الاستغفار پڑھیا کرنا۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں کائنات اندر زندگی گزارنے والو جڑا بندہ سید الاستغفار صبح پڑھ لیندا ہے نا، دن دے اندر کسی وقت بھی اس بندے نو موت آ جائے نا، کعبہ دا رب اس بندے نو جنت دے اندر دخول دے دیندا ہے، داخلہ جنت دے اندر مل جاندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کائنات اندر زندگی گزارنے والو جڑا بندہ شام نو سید الاستغفار پڑھ لیندے، کائنات اندر زندگی گزارنے والو اگر اس بندے نو رات نو موت آ جاندی کہ اللہ اس بندے دا داخلہ جنت اندر کر دیندے نے۔ اللہ 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 پھر پڑھیا کر سید الاستغفار، پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پڑھیا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک۔ اللہ 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 کائنات اندر زندگی گزارنے والو پڑھیا کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو والحی القیوم و اتوب الیہ۔ اللہ 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 پڑھیا کر استغفر اللہ، سوچ کے پڑھیا کرنا، سمجھ کے پڑھیا کرنا، مانا دین اندر پر رکھ کے پڑھیا کرنا۔ میرا اللہ تیرے تینج کر کے تیرے گناہاں نوں بھی معاف کر دین گے۔ آؤ میں استغفر اللہ دی اگلی فضیلت دسنا چاہنا وا۔ کائنات اندر زندگی گزارنے والو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تعالی جناب اعلیٰ انج کر کے ایک بستی دی طرف جاندے پے نے، سفر کردیاں ایک بستی دے اندر اندھیرا ہو گیا ہے، رات دا وقت ہو گیا نا، ایک مسجد دے اندر اینا ٹھہرنا چاہیا ہے، عشاء دی نماز پڑھیے مسجد دے اندر لوگ گئے نے۔ مسجد دا جناب اعلیٰ متولی جیڑا ہے، مسجد دا جناب اعلیٰ خادم جیڑا ہے، یہ دروازہ بند کرن تو بیٹھے نا، آندا مولوی جی دروازے تو باہر آؤ نا، مسجد تو باہر آؤ نا، میں دروازہ بند کرنا ہے۔ جناب امام صاحب فرماتے نے او یارا میں اللہ دے کر دا مہمان ٹھہرنا چاہنا وا، اللہ دے کر دا مہمان بننا
کرنا چاہنا وا یہ کہندا یار اسی نہیں ٹھہرن دیاں گے اسی مسجد دا دروازہ بند کرنا ہے امام صاحب کہندے نا 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 مینوں اللہ واسطے مسجد اندر رہ لین دے آندا نہیں جی قاری جی اسی مسجد اندر نہیں رہن دیاں گے مسجد چوں ذرا باہر تے آؤ نا امام صاحب مسجد دے وچوں باہر آئے نے انہیں مسجد دا دروازہ بند کر دیتے مسجد دا دروازہ بند کیتا ہے نا کائنات اندر زندگی گزارنے والو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی مسجد دے دروازے دے سامنے بیٹھے نے امام صاحب نو ایک بندہ ویکھ کے آندا یار مولوی جی اللہ والو کیویں بیٹھے ہو آندا انہیں گھر اللہ دے اندر مہمان ٹھہرنا چاہندا سا لیکن مینوں اینا ٹھہرنے نہیں دتا یہ آندے نے چل میرے نال چلنا یہ نال چلے گئے نے اللہ 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 امام صاحب نال چلے گئے نے صبح دا وقت ہویا ہے نا یہ جڑا بندہ ہے یہ نان شاپے دی دکان بنائی ہوئی ہے تندور بن لگایا ہے نان لوگوں نو تیار کر کے دین دے روٹی تیار کر کے دین دے نا یہ آٹا گن دے یہ دا منہ ہلدا پیا ہے نا یہ نہ روٹیاں لگان دے یہ دا منہ ہلدا پیا ہے نا یہ چلدا پھر دے یہ دا منہ ہلدا پیا ہے نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے بیلیا مینوں اے تے دسنا کی پیا پڑھنا ہے تیرا منہ ہلدا پیا ہے نا آندا جناب میں استغفر اللہ پڑھنا وا امام صاحب فرماندے نے مینوں اے تے دسنا استغفر اللہ پڑھن نال کچھ ملیا کہ کچھ نہ آندا مولانا حضرت جی جو بھی منگے اللہ تعالی کولو اللہ تعالی نے عطا کر چھڈیا ہے نا اللہ تعالی نے جو بھی اللہ دے کولوں سوال کیتے اللہ تعالی نے مینوں دے چھڈیا ہے نا جو بھی اللہ تعالی کول منگے اللہ تعالی نے مینوں دے چھڈیا ہے نا آؤ کائنات اندر زندگی گزارنے والو انج کر کے امام صاحب فرماندے نے اچھا یہ ٹھیک ہے آندا ہے مولانا مینوں ایک چیز میری باقی رہ گئی ہے امام صاحب فرماندے او کیڑی ہے آندے نے کلا دا ولی ہے اللہ دا پیارا ہے اللہ دا سونا ہے اللہ دے نال محبت کرنے والا امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل او دے نال میں ملاقات کرنا چاہنا وا او دے نال میری ملاقات اج تک نہیں کوئی اے دعا میری اج تک قبول نہیں کوئی امام صاحب انج کر کے خوشی اندر آئے نے جلال اندر آئے نے انج کھڑے ہو کے کہندے نے یارا مبارک ہوے پھر میں امام احمد بن حنبل تیرے دروازے تے چل کے آ گیا وا اللہ تعالی نے میرے نال تیری ملاقات کروا چھڈی ہے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا آؤ کائنات اندر زندگی گزارنے والو جڑا بندہ توبہ کر دے استغفار کر دے نا اللہ تعالی اس بندے نو رونقاں کیویں عطا فرماندے نے عزتاں کیویں عطا فرماندے نے کائنات اندر زندگی گزارنے والو ریاض الصالحین دے اندر مشکات دے اندر حدیث موجود ہے نا اللہ 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 ایک بندہ کر کے جناب اعلیٰ گناہگار ہے نا غلطیاں کردا رہے جرم کردا رہے نا جرم بڑے وڈے کردا رہے نا کبیرہ گناہ دا ارتکاب کردا رہا ہے اے جناب اعلیٰ انہیں قتل کر چھڈے نے اے 99 قتل کیتے نے ایک گھٹ 100 کنے قتل کیتے نے ایک گھٹ 100 99 قتل دل دے اندر فکر پیدا سوچ پیدا ہو گئی آندے کیوں نہ ہوئے اللہ دے سامنے آ کے توبہ کر لئیے اللہ دے کولو آ کے معافی مانگ لئیے انہیں نہ کسی حضرت نال کسی مولانا دے نال رابطہ کرنے دی کوشش کیتی ہے تے سارے ٹوپی تے رومال والے لبادہ جنہ اوڑیا ہوندہ ہے نا وہ سارے عالم نہیں جی ہوندے اے بھی گل یاد رکھیا جی ضمناً بات آئیے ایک دوست نہ گل سناؤں لگے کہندے کہ ایک مثل مشہور ہے کہ ایک قاری صاحب نا سبق پہ سن بچیاں دا سبق سندیاں نا ایک کوئی بندہ آیا جنہیں رومال لیا رومال لال رنگ دا رومال لیا تو انج لگتا ہے جویں کوئی شیخ الحدیث آ گیا ہے وہ بندہ آ کے بہ گیا ہن قاری صاحب بڑے الرٹ ہوئے کہ یار یہ تو کوئی شیخ آ گیا ہے اے تے میریاں بھی غلطیاں کڈے بچیاں کہنے لگے سیدھے ہو کے بہ جاؤ شیخ صاحب آ گئے جدو بہ گئے نا تو انہوں نے پوچھا حضرت جی تہاڈا نام کی ہے وہ کہنے لگے میرا نام ہے یوسف یوسف ہے میرا نام یوسف یوسف نہیں یوسف انہوں نے آخیا بچے پڑھ لو یوسف ہے یہ یوسف ہے ہر رومال والا عالم دین نہیں ہوندا تے ہر کیپ پہنن والا عالم دین نہیں ہوندا ہر ٹوپی پگڑی والا عالم دین نہیں ہوندا انہاں جناب مسئلہ پوچھے حضرت جی میرے واسطے اللہ دے دربار اندر کو معافی ہے وے یہ کہندا ہے توبہ 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 تیرے واسطے کوئی معافی نہیں یہ کہنے لگا چلو سینچری مکمل کریے اپنی تلوار میان چوں نکالی
یہ گردن تے وار کر کے گردن جدا کر. لیکن دل دے اندر فکر بڑا ہے. کسی عالم دین دے کولے گیا ہے, شیخ الحدیث یعنی گل کرنا عالم دین دے کولے گیا ہے, اللہ دے دین دا علم رکھنے والے کسی آدمی کولے چلا گیا. جا کے آندا ویر جی میں 100 بندے دا قاتل ہاں, میں 100 بندہ قتل کر کے آیا ماں, مینوں اے دسو نا میرے لیے کو معافی اللہ دے دربار اندر ہے کہ کوئی نہ. یہ کہن لگے یارا تو 100 قتل کر کے آ گیا ماں, اللہ دے دربار دے اندر معافی تیرے لیے موجود ہے, لیکن اللہ دے کولو توبہ کر لے. اے جڑی بستی دے اندر تو رہنا ہے نا, یہ گناہگاراں دی بستی کے, یہ جناب اعلیٰ غلط یہ جرائم پیشہ لوگاں دی بستی کے, یہ بستی نو چھڈ دے فلاں بستی ول چلا جا. اس بستی اندر نیک لوگ رہندے نے, اللہ والے لوگ رہندے نے, کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں. انج کر کے بندہ توبہ کیتی گے, استغفار کیتی گے. اس بندے نے دل کیتا کہ بستی چھڈ دیواں, یہ بستی چھڈ کے نہ انج کر کے جناب اعلیٰ چلدا دوسری بستی ول جاندا ہے نا. راستے دے اندر ایدی موت دا وقت آ گیا, پیغام اجل آ گیا نا. اللہ اکبر اللہ. ہوتی انج کر کے روح قبض ہو گئی ہے, ملک الموت ہے زمین تے دڑم کر کے گر گیا نا. ادھر اللہ دے فرشتے بھی آ گئے نے, جنت والے بھی آ گئے, جہنم والے بھی آ گئے. جنت والے کہندے اسی نہ کے جانا ہے, جہنم والے کہندے اسی نہ کے جانا ہے. وہ کہندے توبہ دارات کیتے توبہ کیتی کہ مجلس نیکاں دی ول چلے نا, آندے نے اسی جنت اندر لے کے جانا ہے. یہ دوسرے فرشتے کہندے نے انہیں ہلے تک بستی چڈی کوئی نہیں, اسی انہوں لے کے جاواں گے. اللہ اللہ اللہ. جدو انہاں دا جناب تنازع پہ گیا نا, خالق کے کائنات نے انج کر کے کوئی فرشتہ پیچ چھڈیا ہے. اللہ فرماندے نے جانو انہاں دا فیصلہ کر کے آنا, انہاں دی بھی گل سنیں گے, جہنم والیاں دی بھی گل سنیں گے, جنت والیاں دی بھی سنیں گے. کہن لگے نے یارو انج تے کرو نا, تسی زمین پہ پیمائش کر لو نا, زمین نو پیمائش لو نا, جدھر زمین قریب ہوئے گی انہوں ادھر لے جایا جے. اللہ اللہ اللہ. ہلے تک جدھروں چلے نا سفر تھوڑا جا کیتا ہے, نیکاں دی بستی ادھے دور ہے کہ ایک بدن دی بستی نیڑے. کائنات اندر زندگی گزارنے والوں انج کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین حکم دیتا ہے نا. اللہ اللہ اللہ. جدو بندہ رب دا ہو جائے نا, جدو بندہ اللہ دے قریب ہو جائے نا, اللہ پھر بندے دے قریب ہو جاندے نا. اللہ دا بندہ بن جائے نا, اللہ بندے دا بن جاندے. جدو بندہ اللہ نال یاری لا لیندے, اللہ پھر اپنا یار بنا لیندے نے. اللہ فرماندے نے زمین نے تیرا کم نہیں سکڑنا, لیکن اج کم اے کرنا سکڑ جا. اے جڑی زمین اینو اللہ فرماندے نے تیرا کم تے نہیں لمبیا کھونا, لیکن اج لمبیا ہو جا. میں قادر, میں قدیر, میں غفار, میں ستار, میں کائنات دے لوگاں نو دسنا چاہنا وا کہ میں خالق وی ہاں, مالک وی ہاں, میں رازق وی ہاں, میں غفور وی ہاں, میں غفار وی ہاں, میں ستار وی ہاں. اللہ فرماندے نے زمین نے انج کر کے لمبی ہو جا. زمین لمبی ہو گئی ہے, نیکاں دی زمین نیڑے ہو گئی ہے, بدن زمین دور ہو گئی ہے نا. پیمائش کیتی گئی ہے, نیک لوگاں دی بستی قریب نکلی, بندہ جنت ٹر گیا ہے. آج استغفار دیاں کہ جناب اعلیٰ فضیلتاں, آج توبہ دیاں فضیلتاں. آؤ نا آخری گلاں کریے تے سلام کریں گے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماندے نے جڑا بندہ توبہ کر لیندے, استغفار کر لیندے نا, میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات اندر زندگی گزارنے والوں وہ بندہ تین جو جاندے. جویں بندہ دنیا تے جنم لے کے آئے نا, جویں بچہ پیدا ہونے والا گناہاں تو پاک ہوندے, غلطیاں تو پاک ہوندے نا. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ توبہ کر دے, استغفار کر دے, وہ بندہ ایویں ہو جاندے جویں انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ. محدثین فرماندے نے کائنات اندر زندگی گزارنے والوں استغفار نا, بچوں بیٹا خاموش ہو جا, صابن دا کم دیندا ہے, صابن دا کم. جس طرح انسان نے لباس پہنے ہوئے میلا کچیلا, او دے اتے پرفیوم لائے آلات الکلمات لا لے, رہا بخور لا لے, جناب گلاباں دا عطر لا لے, کوئی بھی شمسہ خوشبو لا لے, کوئی بھی خوشبو لا لے, وہ خوشبو بدبو اندر چینج ہو جائے. اونی گل نہیں بنے گی, تھوڑی دیر رہے گی, تھوڑی دیر واسطے رہے گی, پھر وہ جناب خوشبو جڑی نا ختم ہو جائے گی.
اسی طرح جنی دیر بندہ معافی نہیں نہ منگدا غلطیاں تو اپنی گناہاں تو معافی اللہ کو نہیں منگدا اونی دیر جو مرضی کردا رہے ٹھیک ہے وہ چھوٹے موٹے عمل تے کردا ہے لیکن صابن لا کے جنی دیر کپڑا دھوئے گا نہیں نا کپڑا صاف نہیں ہوئے گا صابن استغفر اللہ لا کے توبہ والا صابن لا کے کپڑا صاف کر کے اے بندہ پھر کوئی سادہ عطر بھی لا لے گا نا حضرت جی وہ دی خوشبو پھر دیر تک رہے گی دوبارہ کپڑا دھوتا بھی جائے گا خوشبو نہیں جائے گی لیکن استغفر اللہ کو توبہ کرنا ضروری ہے اللہ دے کو آ کے معافی منگنا ضروری ہے اللہ کو اکبر کبیرہ آ کے معافی منگیا کرنا محدثین کرام نے فرمایا ہے استغفر اللہ ایک صابن دا کم دیندے گناہاں کولوں بندہ دھل جاندا ہے لبڑیاں تبڑیا ہے لت پت گناہاں دے اندر پھر جناب اعلی پرفیوم دی بھی ضرورت ہے عطر دی بھی ضرورت ہے پھر جناب سبحان اللہ پڑھدا رہے اللہ کو اکبر پڑھدا رہے تحلیل پڑھدا رہے تمجید پڑھدا رہے پھر جناب تسبیح پڑھدا رہے اللہ 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 پہلے آ کے استغفر اللہ پڑھنا میں تینوں آخری گلاں دساں تے اپنی بات نو ختم کر دینا چاہنا وا ایک بندہ انج کر کے جناب اعلی یہ جناب مسند احمد دے اندر حدیث ہوندی کہ یہ بندہ جناب اعلی کفل نہ بھی بندے بڑے بڑے گناہ کر دے بڑے بڑے جرائم کر دے بڑیاں بڑیاں غلطیاں کر دے کائنات اندر زندگی گزارنے والو انج کر کے جناب دیاں غلطیاں معاشرے اندر مشہور ہو گئیاں اصلاح معاشرہ میرا موضوع کہ اج بھی کوئی بندہ غلطیاں کردا ہے معاشرے اندر گندا ہو جاندے کوئی کہندا مولانا فلاں بندہ شراب پیندے کوئی کہندا مولانا فلاں بندہ جواری کے کوئی کہندا مولانا فلاں بندہ ڈاکو بن کے آئنا کوئی کہندا مولانا فلاں بندہ جناب اعلی اپنے ماں باپ دا گستاخ بن کے آئنا اللہ 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 لیکن یہ بندہ یہ سارے جرائم یہ اندر معاشرے دے کافی سارے جرائم پائے جاندے نے ان ایک عورت دے نال ڈیل کیتی گئے غریب عورت ہے ان کو جرم دیتے نے یہ نال گناہ کرن دا ارادہ رکھ دینا یہ نال بدکاری کرن دا ارادہ کر دینا عورت نو جتھے وقت مقرر ہویا ہے ایتھے عورت آ گئی ہے یہ جگہ مقرر ہوئی ہے ایتھے عورت آ گئی ہے نا کائنات اندر زندگی گزارنے والو پردہ دار عورت ہے اللہ 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 نیوی پائی ہے اپنی نظراں جھکائیاں لیکن بی بی پتہ کی آندی ہے آندی وے کفل اج گناہ تے کر لواں گے پھر اللہ دی جہنم اندر سر دے لواں گے بھی اللہ تو معافی منگ لے اللہ دے کولوں توبہ کر لے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دے بارے آہوداری کر لے اکھیاں چوں آنسو بہا لے کائنات اندر زندگی گزارنے والو انج کر کے کفل کہندا بی بی میں تے معاف نہیں کراں گا میں تے جناب اعلی اپنی خواہشات نو پورے کر کے رواں گا بی بی ترلے پہ پاوندے کہ کائنات اندر زندگی گزارنے والو جدوں گل دلوں نکلدی کوئی نہ گل سچی ہوئے نا گل دلوں نکلدی ہوئے نا دل تے اثر کر جاندے گے انج کر کے سینہ چیر جاندی گے انج کر کے بی بی دلوں پہ نصیحتاں کر دے گے بی بی دلوں بات پہ کر دے گے نا انہیں بی بی دی گل سنیے وہ دل دی دنیا بدل گئی گے دل دے اندر خیال آیا ہے آ جا جوانا ہاتھ بن کے کہنا وا تم بھی آ جا جا اج دے درس نو جناب اعلی اپنی زندگی دا تبدیلی سمجھ لانا اپنی زندگی دا چناؤ سمجھ لانا اپنی زندگی دی جناب اعلی ایک پریکٹیکل تبدیلی سمجھ لانا سنی سنا بھی تبدیلی نہیں اے نہیں کہ تبدیلی آ جائے گی پھر جناب دوسری پٹھی تبدیلی آ جائے نا قوم تنگ ہو جائے نا انج دی تبدیلی نہیں اوے تبدیلی انج دی لے کے آ اپنے آپ تے قرآن پاک نو اپنے آپ تے حدیث مصطفیٰ نو لاگو کر لے تے تبدیلی لے کے آ جا اپنی زندگی نو بدل لے اللہ 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 اج دے درس نو تبدیلی سمجھ لے اج دے درس نو سبق سن لے سبق سمجھ کے لے جانا اپنی چولی دی زینت سمجھ کے لے جانا اے بی بی نے انج کر کے نصیحتاں کیتیاں اے کہندا بی بی اج تو بعد تو انجیے جویں میری بہن لگنے ہے اج تو بعد انجیے جے میری ہمشیرہ لگنے ہے میں تیرے نال بدکاری نہیں کراں گا اللہ 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 کائنات اندر زندگی گزارنے والو انہیں بی بی نو معاف کیتا اللہ واسطے جا کے اپنے مکان دا دروازہ بند کیتے جا کے دروازہ
بند کر کے سجدے اندر پہ گیا نا آندا مالکا میں ساری زندگی گناہ کردا رہا وا اے بھی گناہ کیتا جد بندہ گناہ توبہ کر دے سچی توبہ کر دے پھر گناہ گن گن کے مالک دے سامنے رکھ دیندے نا پھر نادم ہوندے پریشان ہوندے مصمم ارادہ کر لیندے پختہ ارادہ کر لیندا میں اگے تو اے گناہ نہیں کراں گا پھر اللہ تعالی اس بندے دی توبہ نو قبول کر لیندے نے کفلے میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہویا پیا نا آندا مالکا میں بھی گناہ کر کے آ گیا میں بھی گناہ کر کے آ گیا اللہ کنے گناہ اللہ کنے معاشرے دے اندر گناہ جڑے میں کر کے آیا وا اللہ 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 سونیا اے ساری غلطیاں میں کر کے آ گیا وا جے تو مینوں معاف نہ کیتا پھر اللہ مینوں کون معاف کرے گا تم ہی آ کے کیا کرنا معافیاں دے کلمہ پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا میرے کولوں آندے کوئی او تیری اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ پھر اللہ سونیا او ٹنا دے مقابلے کسے ری اللہ سونیا مانا کہہ گئے اللہ دی رحمت ٹنا دے اندر اللہ دی رحمت ٹنا دے اندر اللہ اللہ گناہ سیران دے اندر اللہ نو کیا کرنا وہ ٹنا دے مقابلے کی 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 سیر اللہ سونیا گالے پسند تینوں ڈھیری اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ پھر اللہ سونیا یا کیا کرنا آخر چنگا گا یا مندہ گا آخر تیرا بندہ گا چنگا گا یا مندہ گا آخر تیرا بندہ گا چنگا گا یا مندہ گا آخر تیرا بندہ گا گالے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ پھر اللہ سونیا آؤ نہ کائنات اندر زندگی گزارنے والو انج کر کے سجدے پہ گئے روئی جاندے اللہ نو کہندا مالکا میرے گناہاں نو معاف کر دے سجدے پہ نو موت آ گئی نا پیغام چلایا ان اجل اللہ کی اذا جاء لا یؤخر اللہ 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 کائنات اندر زندگی گزارنے والو انج کر کے موت آ گئی ہے پنڈ والے بستی والے محلے والے شہر والے کہندے نے چنگا ہویا ہے نا کہندے نے کفل نا دروازہ نہیں کھولدا اج خیر ہے یہ دروازہ تے بند کدے نہیں ہویا اج کھولدا نہیں لیکن کچھ وقت انتظار تو بعد ان دیواراں پھلانگیاں دیواراں پھلانگن تو بعد نا اندر چلے گئے نے جا کے ویکھدے کی پئے نے کفل دا دروازہ بند ہے لیکن کفل فوت ہویا پیا نا اپنے مالک حقیقی نو ملیا پیا نا اللہ 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 مقام کہن لگی کہ چلو چنگا ہویا ہے کفل ماڑا بند ہے چلو چنگا ہویا ہے جرم معاشرے دا گندا بند ہے ساڈے کولوں جناب جدا ہو گیا ہے چلو ہن معاشرے نو امن مل جائے گا چین مل جائے گا انہوں جناب معاشرے نو قرار مل جائے گا کائنات اندر زندگی گزارنے والا انہاں دے گلاں کردیاں ایتے دروازے تے ایک بندے دی نظر پئی ہے اوتے تے اللہ تعالی نے لکھوا چھڈیا ان اللہ کا قد غفر الکفل مانا کیا کہ اللہ تعالی نے زندگی پر دے گناہگار نو معاف کر چھڈے زندگی کا پردے لپڑے تپڑے نو اللہ تعالی نے تو چھڈیا نا اللہ 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 کائنات اندر زندگی گزارنے والو آ جاؤ اگر مہنگائی دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو استغفار کر لاؤ اگر سیلاباں تو اسی بچنا چاہنے استغفار کر لاؤ اگر جناب اعلیٰ گندم دی فراوانی چاہنے استغفار کر لاؤ اگر اولاداں چاہنے استغفار کر لاؤ اگر جناب اعلیٰ بیٹے بے بیٹیاں چاہنے استغفار کر لاؤ اگر عزت اندر اضافہ چاہنے استغفار کر لاؤ آؤ نہ کائنات اندر زندگی گزارنے والو اللہ دا قرآن اندے اللہ فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا دوسرے مقام تے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا
وتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. آؤ کائنات اندر زندگی گزارنے والو، اللہ فرماندی ایمان والو توبہ کرنی ہے تے سچی توبہ کرنے گے. اللہ سچی توبہ تے ملے گا کی؟ اللہ فرماندے تہاڈیاں زندگیاں ایدے گناہ معاف کر دیاں گا، تہاڈے جرائماں نو معاف کر دیاں گا، تہاڈے نامے جنت کر دیاں گا، تہاڈے سجے پاسے تہاڈے سامنے بھی نور ہی نور کر دیاں گا، نا دائمی نور ہوئے گا. اللہ اللہ سامنے بھی نور ہوئے گا. اللہ یسا نورکم بین ایدیکم و بایمانکم، سامنے بھی نور ہوئے گا نا. اللہ سجی چہرتے دائیں طرف بھی نور ہوئے گا نا. اللہ اکبر. اللہ تسی آکھو گے مولانا اسی جناب اعلیٰ استغفار کریے، میں کہنا گناہ کرنا وا، میں تے نمازاں بھی پڑھنا وا، میں تے صدقات بھی کرنا وا، میں تے زکات بھی دینا وا، میں تے یتیماں دا حق بھی نہیں کھاندا، میں تے ہمسایاں دے حق بھی پورے کرنا وا. آ میں آخر تے تینوں سونے پیغمبر دے نال ملاواں، معصوم الخطا دے نال ملاواں، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاوا. میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات اندر زندگی گزارنے والو میرے پیغمبر معصوم الخطا نے، ماد اللہ غلطی دا اندیشہ بھی نہیں کر سکتے، غلطی دے بارے سوچ بھی نہیں سکتے. میرے پیغمبر تے او پیغمبر نے جدے بارے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین فرماندیاں آدیاں محبوب جی تسی تے ہے بھی معصوم الخطا جے، کادیاں نیاں لوڑاں پہ گئیاں، انہیں لمبے لمبے قیام کر دیو، انہیں لمبے لمبے سجدے کر دیو، لمبے لمبے رکوع کر دیو. میرے پیغمبر فرماندے نی عائشہ فلا اکونا عبدن شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں؟ او میرے پیغمبر نے جڑے انہیں سجدے کرنے والے، انہیں رکوع کرنے والے، انہیں قیام کرنے والے، غلطی دا سوچ بھی نہ رکھنے والے. میرے پیغمبر فرماندے کائنات اندر زندگی گزارنے والو ایک دن دے اندر میں 100 مرتبہ استغفار کرنا وا، 100 مرتبہ میں اللہ کو معافی منگنا وا، 100 مرتبہ میں اللہ کو معافی منگنا وا. او پیغمبر جڑے ساڈے واسطے نمونہ بن کے آئے نے، او پیغمبر نے جڑے ساڈے واسطے آئیڈیل بن کے آئے نے، او پیغمبر بھی استغفار کردے نے. اسی تے صبح بھی گناہاں دے اندر، شام بھی گناہاں دے اندر، دوپہر بھی گناہاں دے اندر، او جناب اعلی رات بھی گناہاں دے اندر، زہر دا وقت بھی گناہاں دے اندر، عصر دا وقت بھی گناہاں دے اندر، مغرب دا وقت بھی گناہاں دے اندر، عشاء دا وقت بھی گناہاں دے اندر، تہجد دا وقت بھی گناہاں دے اندر، فجر دا وقت بھی گناہاں دے اندر، اشراق دا وقت بھی گناہاں دے اندر، چاشت دا وقت بھی گناہاں دے اندر، اسی روزے بھی گناہاں دے اندر، اسی جناب رمضان بھی گناہاں دے اندر، ذوالقعدہ بھی گناہاں دے اندر، شوال بھی گناہاں دے اندر، ذوالحجہ بھی گناہاں دے اندر، محرم بھی گناہاں دے اندر، سفر بھی گناہاں دے اندر، ربیع الاول بھی گناہاں دے اندر، اور ساڈے سال بھی گناہاں دے اندر، ساڈیاں زندگیاں بھی گناہاں دے اندر. لیکن اسی کدے ٹس مس نہیں ہوئی یارا، ہاتھ بن کے آکھاں گا، سوچ کے آکھیا کر، مانا ذہن اندر رکھ کے آکھیا کرنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سید الاستغفار بھی پڑھیا کرنا، استغفر اللہ بھی پڑھیا کرنا، رب اغفر لی یہ آکھدا جایا کرنا. اللہ تیری زندگی دے اندر تبدیلی لے ہون گے، زندگی بدل جائے گی، زندگی دے اندر قرار آ جائے گا، چین آ جائے گا. لیکن اگر اس طرح ہی چل دے پھر دے رہے یار کی ہو گیا، میں نا 20 مرتبہ میرا دل کردا ہے کہ جگہ جگہ تے ہر مقام تے میں یہی جملہ عام کر دیں کہ یارو استغفار کر لو، کامیابی دا راز جے. ہر بندہ کہندا حضرت جی مر گئے ککھ نہیں رہا، لیکن کدے کسی بندے نے گناہ چھڈن دا ارادہ نہیں کیتا. جڑے میوزک سندا ہے انہیں کدے میوزک نہیں چھڈی، جڑا شراب پیندا ہے انہیں کدے شراب پین تو انکار نہیں کیتا، جڑا جوا کھیلدا ہے انہیں جوئے تو کدے انکار نہیں کیتا، تے جڑا دودھ وچ پانی پاوندا ہے انہیں ذرا سپیڈ اپنی تیز کیتی ہے. کہندا گاواں نوں بیماری آئی ہے ہن ذرا دودھ تھوڑا ہے، اے میں ذرا بڑھا کے قوم دی ضرورت بھی ہے نا، قوم دی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اپنے امام دا بیڑا غرق کر رہا ہے، اپنے مال دا بھی اور اپنے اعمال دا بھی اور اپنے امام دا بھی بیڑا غرق کر. ملاوٹ 101 طریقے نال کر کے لوگوں کو کھلائی جا رہی.
یتیماں دا حق کھایا جا رہا ہے، ماں باپ دی گستاخی کیتی جا رہی ہے، مساجد دا احترام جڑا ہے انہوں چھوڑیا جا رہا ہے، علماء دی بےزتی کیتی جا رہی ہے۔ پھر اسی کہنے ساڈے ملک دے اندر، ساڈی قوم تے ساڈے معاشرے دے اندر امن نہیں ہوندا، چین نہیں ہوندا، سکون نہیں ہوندا۔ اونی دیر سکون نہیں آئے گا جنی دیر اللہ دے کولوں آ کے اسی اپنے گناہاں چھڈ کے مصمم ارادہ کر کے توبہ نہیں کران گے۔ ٹھیک ہے، میرا موضوع کچھ دوستاں نوں لگدا ہوئے گا یار شعر و شاعری ہوندی، الحمدللہ میں شعر و شاعری بھی کرنا، لچھے دار تقریر بھی، لیکن چونکہ اصلاح معاشرہ ہے، اصلاح معاشرہ دا اے پہلو دی زیادہ میں ضرورت سمجھی ہے۔ ہر بندہ اپنے حساب نال ضرورت سمجھدا، کیوں شیخ صاحب؟ لیکن میں دی ضرورت زیادہ سمجھی، میں بیان کر چھڑیا۔ کچھ گلے دی بھی پرابلم ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیتا نا، کوئی تہاڈے مقصد دا یہ بھی مقصد ہے، سب تو زیادہ مقصد دا موضوع ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا سب تو زیادہ مقصد دا موضوع ہے۔ لیکن پھر رب نے کتے موقع دیتا، قاری ذیشان صاحب حفظہ اللہ تعالی، احمد صاحب اور بھائی جان، اور تسی یاد کیتا، پھر انشاءاللہ آ کے انشاءاللہ گلا بھی ٹھیک ہوئے گا۔ مسلسل 15 تو 20 دن ہو گئے گلے دی پرابلم ہے، کوئی انداز بھی اپنا نہیں بندا، اشعار تے بھی انداز نہیں بندا، قرآن پاک دی آیت پڑھے بھی نہیں بندا۔ لیکن اللہ دے کولو دعا ہے جو بیان کیتا ہے تسا سماعت کیتا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو توبہ استغفار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ چیچا وطنی والو خوش رہو، ہم مسافر دعا کر چلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نو ہمیشہ شاد باد رکھے، دین دی آواز کال اللہ و کال رسول دی آواز آندی رہے، جی زیر اہتمام یہ پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے، اور جس دی ذیلی شاخ جامع مسجد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جی دے نام تے مسجد دی بنیاد رکھی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ دی ذیلی شاخ ہے، یہ بھی سمجھ لو قرآن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہی ہے۔ انشاءاللہ یہ دے اندر بھی بچے قرآن پاک پڑھن گے، حدیث پاک پڑھن گے، قرآن اور حدیث دا علم سکھن گے، علم سکھ کے لوگاں دے سینیاں نو سیراب کرن گے اور لوگاں دے سینیاں دے لگے ہوئے زنگ اتارن گے۔ انشاءاللہ یہ ادارے دا پورا پورا حق ہوئے گا۔ میں دعا کو ہاں کہ اللہ تعالیٰ قاری ذیشان مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور انہاں دی تمام ٹیم نو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی دین دے امور دے اندر، دین دے سرگرمیاں دے اندر ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔